بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام جو وہاں موجود تھے انہیں سلام کیا اور حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مظہر۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی تمہارے بارے میں سنا وہ بیان کروں۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا علی بن ابی طالب، اور فرمایا میں حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ پھر اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ حضرت علی نے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو اور تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کی رخسار چاند سے زیادہ خوبصورت اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا اور اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق سود اور قتل سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا اور 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، رمضان مبارک کے پورے روزے رکھیں گے اور حج بیت اللہ بھی کریں گے۔ اے گروہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ جب حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضے انوار کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے یہاں آ پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ سب باتیں سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میری وصال کے بعد مظہر میری خبر پر آئے گا، تم جب اسے ملو تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوش ہو کر آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جواب دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی کو مناترزید سوالات پوچھے۔ وہ کون سا نر ہے جس کے باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہے؟ ایسا رسول جو نہ ہی جن ہو اور نہ ہی انسان اور نہ ہی کسی فرشتوں میں سے ہو، چوپائیوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو، ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا یا پھر کبھی نہیں، زمین کا ایک ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ
سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا۔ ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے۔ شے کیا ہے اور لا شے کیا ہے؟ رحم میں سب سے پہلے کس عضول کی شکل بنتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے ان سوالات کے نہایت ہی تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے، جس کے ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جو مادہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں، اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی، وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا وہ چمٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی۔ دوسری چمٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چمٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور جو جسم جس نے ایک بار کھایا اور قیامت تک نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے، جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں 1 مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا، وہ دریائے نیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس کے اوپر چمکا اور اس کے نیچے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر سے مل گیا اور اپنی سادگہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدائش ہوئی، اور وہ 2 ساکن جو غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہو سکتے وہ چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساتھ میں بچہ جنا وہ حضرت مریم تھی کہ 3 ساتھ میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہو سکتے وہ موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ احسن اشیاء صورت بنی آدم ہیں۔ رحم میں سب سے پہلے جس عضول کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی سے اپنے سوالات کے نہایت ہی تفصیل جوابات سنے تو آپ ان کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور آپ کا دل خوش ہو گیا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔